ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں سارے سلسلے. ساری قومیں جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی و پیشوا مانتی ہیں. یہود بھی اور نصارہ بھی، یہاں تک کہ قریش مکہ بھی مانتے تھے. دنیا کی ساری قومیں. اور جد الانبیاء کہلاتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد اعلیٰ ہیں، ہمارے درود و سلام میں شامل ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ فرماتا ہے لوگوں یہ بات سن لو کہ اب ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کس کا ہے. دعویٰ سب کرتے رہیں گے اور سب اپنا حق جتاتے رہیں گے، اور تاریخ میں جو ہیں تاریخ کے میدانوں میں اپنے گھوڑے دوڑاتے رہیں گے. مگر اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، یعنی جو ان کے دین پر زندہ ہوئے اور رہے اور دین پر ہی فوت ہوئے، جو ان پہ ایمان لائے ان کے زمانے میں. اور کون؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور ابراہیم کے قریب کون ہیں؟ فرمایا اللہ نے اب ان کے بعد، ان کے پیروکاروں کے بعد جب ان کا زمانہ گزر گیا اور جب ہمارے آخری نبی تشریف لے آئے، اللہ فرماتا ہے اب ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب یہ نبی محترم ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس آخری پیغمبر کا دور شروع ہو گیا اور ختم المرسلین تشریف لے آئے تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، اور جو میرے محبوب پر ایمان لائے گا بس وہی ابراہیم علیہ السلام کا غلام کہلائے گا. جو ان پر ایمان لائے گا اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے قائم ہوگا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی وارث کہلائے گا. ان کی علم و ہدایت اور علم و حکمت کا وارث وہ امت ہوگی جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ ابراہیمی سنتیں زندہ فرما دی. حضرت ابراہیم کے وہ آثار و نشانات جو ہزاروں سال پہلے قائم کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اللہ نے آپ کی برکت سے ان کو خوب روشن کر دیا. جب حج کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جگہ جگہ ان کے خانوادے کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. وہاں وہ زمزم کا پانی وہ کہاں سے برآمد ہوا اور کس طرح وہ کس کے قدموں کی برکت سے نکلا. یہ صفا و مروہ کی پہاڑی اور اس کے بیچ میں ہمارا اور حجاج کا عمرہ کرنے والوں کا دوڑنا اور وہاں پہ اس طرح چکر لگانا، یہ کس کا طریقہ رہا. یہ مینا میں قربانیاں پیش کرنے کی رسم کس نے شروع کی؟ کون ادھر سے ادھر جاتا رہا؟ کون سا خاندان تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے. یہ سب کچھ وہ کر کے گئے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو محفوظ کر دیا، اس کو اپنے دین میں شامل کیا. اور پھر اور دیکھو کہ اللہ نے اس قدر ہمارا تعلق جوڑا اپنے اس ماضی سے، اپنے انبیاء کرام سے اور ہمارے اس ماضی سے کہ ان کے قدموں کے مبارک نشان تک خانہ کعبہ کے پاس محفوظ کر دیا. مقام ابراہیم میں 2 قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ دیکھیے متحقق تبرک جس کا قرآن نے ذکر کیا اور جسے ہماری عبادتوں کے اندر باقاعدہ اس طور پہ شامل کیا گیا. اللہ فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جب طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز ادا کرو، اس کو مصلی بناؤ. یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ غیر اللہ بلکہ اولیاء اللہ کی اور انبیاء کرام کی یادگار ہے. یہ اللہ والوں کی یادگار، اس کو یاد کروایا گیا ہے، اس کو یاد رکھا گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے دین اسلام. دین اسلام مسلمان کو کتنا وسیع ایک دنیا کے اندر لے جاتا ہے اور پیچھے تاریخ میں کہاں سے ہمارا رشتہ جوڑتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا سچا دین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بیت المقدس جس پر آج یہودیوں کی الغار مچی ہوئی ہے اور وہ مسجد اقصی شریف جہاں بار بار شورشیں ہوتی ہیں اور اہل ایمان کو، مسلمانوں کو وہاں مظلوم فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے، مسلمانوں کو یہ ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا. اور ساری دنیا کے مسلمان
اپنی اس مقدس ورثے کو، اس مقدس میراث کو کسی ناپاک ہاتھ کے حوالے نہیں کر سکتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے لہذا انہیں مل جانا چاہیے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا اپنی تاریخ سے تعلق ٹوٹ گیا، ان کا اپنے نبیوں سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد جو تعلق بھی پیدا ہوگا اللہ کے نیک بندوں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی سب سے بڑا تعلق جو اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اس تعلق کا معیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوگی۔ جب خدا اپنے تعلق کو آپ کے بغیر قبول نہیں کرتا تو پھر اور کوئی تعلق رسول اللہ کے بغیر قبول کیسے کرے گا؟ لہذا آج یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، اور الحمدللہ وہ ایک مسلمان کو، ایک امتی کو، غلامان محمد کو حاصل ہے۔ اس لیے ہم آج تک سلوٹ پیش کرتے ہیں سلطان صلاح الدین کی عظمت کو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ پوری دنیا بھی فتح کرتے تو ہماری نظروں میں اتنے معزز نہ ہوتے جتنا کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہ ہمارے ہیرو بنے۔ یہ اصل ہمارے ماڈل، ان ہستیوں نے دراصل ہماری تاریخ کی حفاظت کی، ہمارے ورثوں کی حفاظت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو چیز اس امت کو دی ہے، جو کردار پیش کیا ہے، جو قربانی دی ہے، اور جو لڑائیاں لڑی ہیں، اسلامی تاریخ سے ان کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔